ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر پابندی تھی۔ لڑکوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ گھر والوں کے ایسے سلوک کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار اور کمزور ذہن ہو گئیں۔ سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے مگر وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ چونکہ گھر والے سمینہ کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے تھے، لہٰذا اس کو ڈانٹ دھتکار ملتی، جبکہ وہ بھی ان کی بات سمجھنے کی بجائے رونا شروع کر دیتی۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں سے بھی خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ ان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر کھیل بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو قلم اور کاغذ سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ اب ہر وقت کاغذ پر لکیریں کھینچتی اور ان لکیروں میں خود بخود جان پڑنے لگی۔ یہ بے معنی آڑی ترچھی لکیریں یوں جاندار ہو گئیں کہ اس نے باقاعدہ تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ ہاتھ میں کمال کی صفائی تھی۔ یہ خداداد صلاحیت تھی کہ اس ہنرمندی کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا وہ پیدائشی آرٹسٹ تھی۔ صرف اس کی ایک دوست ہی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ ہر وقت گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھتی اور الٹے سیدھے کام کرتی۔ چونکہ ماریا کی فیملی پڑھی لکھی اور زندہ دل تھی، لہٰذا اس کو کھلا ہوا ماحول میسر تھا اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ سمینہ جس قدر بزدل تھی، ماریا اتنی ہی دلیر تھی۔ سمینہ ماریا کی زندگی پر رشک کرتی۔ وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں اور اکثر اسکول کا کام بھی اکٹھے کرتیں۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ سمینہ کو رہنمائی اور اعتماد کی ضرورت ہے، کیونکہ ماریا جیسی تھی ویسی ہی نظر آتی تھی، مگر سمینہ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور تھی۔ اس کے اندر باغیانہ پن جنم لے چکا تھا۔ وہ ایسے کام شوق سے کرتی جس سے دوسرے اسے روکتے، بظاہر خاموش مگر دل میں طوفان چھپا ہوتا۔ اسے غصہ آتا تو قلم کاغذ اٹھا لیتی اور بے شمار بے معنی لکیریں کھینچنے لگتی۔ مکمل تصویریں وہ اسی وقت بناتی جب وہ مکمل طور پر پرسکون ہوتی۔ جلد ہی میں نے نوٹ کیا کہ سمینہ کو سیر کا شوق ہے۔ ایک دن اس کی ماں سے بات کر کے میں اسے ساتھ والے باغ میں لے گئی، اس شرط پر کہ گھر کی ملازمہ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔ اس تھوڑی سی آزادی کا فائدہ یہ ہوا کہ سمینہ کے مزاج میں ایک خوشگوار تبدیلی آئی۔ وہ ہنسمکھ اور خوش مزاج ہو گئی، باتیں کرنے لگی اور لڑکیوں سے دوستانہ انداز میں ملنے لگی، گویا کہ اپنے اندر کے خول سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اگر اس کا ساتھ نہ دیتی تو شاید وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر جاتی۔ میں اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھتی تو جی چاہتا کہ یہ کسی آرٹ اسکول میں باقاعدہ داخلہ لے لے تاکہ اس کے اندر کا فنکار لازوال ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس کا گھرانہ اتنا آزاد خیال نہیں تھا، نہ وہ سمینہ کے اس فن کو تسلیم کرتے تھے۔ ماں اور باپ سبھی کہا کرتے کہ یہ نکمی لڑکی ہے، کام کی نہ کاج کی، اسکول میں اس کا کوئی مقام نہیں، نہ یہ پوزیشن لے سکتی ہے، بس مر مر کر پاس ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی یہ دھمکی بھی ملتی کہ جس سال تم پاس نہ ہوئی ہم تم کو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ 9ویں کا رزلٹ آیا تو وہ مشکل سے پاس ہوئی۔ تبھی اس کی ماں نے کہا کہ تم سارا دن کرتی کیا ہو، گھر کے کام میں دلچسپی نہیں لیتی، تصویریں بنانا کون سی اچھی بات ہے، ایسے کام سے بہتر ہے کہ پڑھ لو۔ اب آگے تم نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، کم از کم BA کر لو، لیکن لگتا ہے کہ میٹرک بھی بمشکل پاس کر پاؤ گی۔ ماں کی ایسی باتیں اسے غمزدہ کرتیں، اگرچہ وہ بظاہر ظاہر نہ کرتی، مگر یہ رویوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو اچھے رویے اور برے رویے میں فرق کرنا آ جاتا ہے۔ بات کڑوی ہو تو دل گھائل کر دیتی ہے۔ خیر، سمینہ کی کزن ناز جو عمر میں 2 سال اس سے بڑی تھی، اسے بھی ہم لوگوں کے ساتھ داخلہ دلوا دیا گیا۔ یہ بڑی تیز تراز لڑکی تھی۔ آتے ہی اس نے ہلچل مچا دی اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سمینہ خاموش طبع تھی۔ وہ شوخ لڑکیوں کو پسند نہ کرتی، ان کے ساتھ بے چینی محسوس کرتی، لیکن یہاں تک بھی قابل برداشت تھا کہ انہی دنوں ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا۔ اس کا نام نہال تھا۔ یہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا اور لندن سے پڑھ کر آیا تھا۔ وہ اور اس کے والدین سمینہ کے گھر ان سے ملنے آتے۔ ناز بھی انہی دنوں اپنی والدہ کے ہمراہ ان سے ملی۔ اسے نہال اچھا لگا، مگر نہال نے خاموش اور سنجیدہ قسم کی سمینہ کو پسند کیا۔ پھر جب اس کی بنائی ہوئی تصاویر دیکھیں تو وہ بہت متاثر ہوا، کہنے لگا
کہ یہ لڑکی اگر لندن میں ہوتی تو اس کے فن کے پرستار اس کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتے۔ یہ تو کمال کی آرٹسٹ ہے، میں اسے لندن لے جاؤں گا۔ مومانی کو بھی وہ بھلی لگی۔ اپنی بیٹے کے لیے انہوں نے رشتہ مانگ لیا۔ سمینہ کے والدین بڑے خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی قسمت کھل گئی ہے۔ تاہم جب ماموں نے اس کا رزلٹ دیکھا تو رزلٹ کارڈ میں نمبر انتہائی کم تھے۔ وہ بولے کہ اگر یہ اتنی باصلاحیت ہوتی تو اچھے نمبر لاتی، یہ کبھی زندگی میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے گی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح سمینہ کے دل پر لگے۔ اب احساس ہوا کہ اس نے محنت سے کام کیوں نہ لیا، اچھے نمبر کیوں نہ لیے۔ اگر محنت کرتی تو لا سکتی تھی، لیکن پڑھائی میں اس نے کبھی خاطر خواہ دلچسپی ہی نہیں لی۔ ناز بہت ہونہار طالبہ تھی، عمر میں بھی 2 سال آگے تھی۔ اس کا رزلٹ ہمیشہ شاندار رہتا۔ وہ بھی نہال کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ بس انہوں نے نالائق جان کر سمینہ کا رشتہ چھوڑ کر ناز کو منتخب کر لیا۔ وہ نہ صرف چرب زبان تھی بلکہ شوخ و شنگ اس قدر کہ اسے کوئی نظر انداز ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ خوبی اسے راس آ گئی۔ سمینہ کی خاموش طبیعت 4 دنوں میں ہی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ اس کا خواب چھین لیا گیا۔ نہال کے والدین اپنے بیٹے کی منگنی ناز سے کر کے لندن چلے گئے۔ سمینہ نے ناز سے بات کرنا چھوڑ دی۔ ایک دن ناز نے کہا، مجھ سے کیوں روٹھی ہو؟ اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرو۔ اگر پڑھنا ہے تو دل لگا کر پڑھو، ورنہ پڑھائی چھوڑ دو۔ کیوں ماں باپ کا پیسہ ضائع کر رہی ہو؟ اپنی عمر کا بھی ضیاع کر رہی ہو۔ یہ الفاظ بھی خنجر بن کر اس کے دل پر لگے۔ وہ بہت روئی۔ تب میں نے کہا، سمینہ، سبھی لوگ غلط نہیں ہوتے، تم اپنا رویہ تبدیل کرو۔ اگر سب کہتے ہیں تو پھر پڑھائی پر توجہ دو۔ میری باتوں کا اس نے گہرا اثر لیا۔ اصل میں اسے اپنے رد ہونے کا کافی دکھ ہوا تھا۔ تبھی سب کچھ بھلا کر اس نے سنجیدگی سے پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ دن رات پڑھتی اور خود کو کورس کی کتابوں میں گم کر دیا۔ اگر کوئی اس طرح محنت کرے تو وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ پوزیشن لینے لگی۔ یہ بہت حیران کرنے والی بات تھی۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ جو لڑکی مر مر کر پاس ہوتی ہے وہ کیسے پوزیشن لے سکتی ہے۔ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اللہ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے۔ جو عزم کر لے اور محنت کرے تو پا سکتا ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ سمینہ نہال کو بھلا چکی تھی۔ وہ کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی۔ ہمارے BA کے پیپرز ہو چکے تھے۔ اب رزلٹ کا شدت سے انتظار تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے میں بور ہو رہی تھی۔ کتابوں سے بھی دل چاٹ ہو گیا۔ ہمارے ساتھ والے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسکول تھا۔ وقت کاٹنے کو میں نے اس میں ٹیچنگ شروع کر دی۔ سمینہ سے بھی کہا کہ تم بھی میرے ساتھ آیا کرو، دونوں کا وقت اچھا کٹے گا۔ رزلٹ آنے کے بعد کچھ اور کرنے کا سوچیں گے۔ سمینہ نے اس بات کا ذکر گھر میں کیا۔ اس کے گھر والوں نے منع کر دیا، مگر بہت محنت سماجت کے بعد وہ مان گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ ہم دونوں سارا دن اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ گزارتے۔ سمینہ بھی خوش تھی۔ تب میں کہتی کہ دیکھا، میں نہ سمجھاتی تھی کہ میرے ساتھ ہو جاؤ، وقت اچھا گزر جائے گا۔ ایک دن جب ہم دونوں گھر سے نکلیں تو ایک لڑکے کو جاتے دیکھا۔ اسکول یونیفارم میں تھا اور اسی اسکول کا طالب علم تھا جہاں ہم پڑھ رہے تھے۔ اجلے سفید یونیفارم میں وہ اتنا حسین لگ رہا تھا جیسے کہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ اس کا قد اپنی عمر سے زیادہ تھا، یہی کوئی 16-17 سال کے درمیان، مگر اچھی صحت کی وجہ سے 18-19 سال کا دکھائی دیتا تھا۔ خوبصورت آنکھوں پر لمبی پلکیں اس کے چہرے کے حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اسکول پہنچے تو دیکھا کہ وہ میٹرک کلاس میں چلا گیا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ 10ویں کا طالب علم ہے۔ میں اس لڑکے کو گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ تب میں نے نوٹ کیا کہ سمینہ بھی اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ پوچھ لیا کہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی کہ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت ہے، واقعی قدرت کا مکمل شاہکار ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کی صورت نے میرے تخیل کو جگا دیا ہے۔ بہت عرصے سے میں نے تصویر کشی ترک کر دی تھی۔ آج جی چاہتا ہے کہ تصویر بناؤں، اس کو سامنے بٹھا کر اس کی صورت کو کاغذ پر اتار لوں۔ بعض صورتیں شاہکار ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کر آرٹسٹ کا برش خود بخود چلنے لگتا ہے۔ بہرحال مجھے خوشی ہے کہ یہ بچہ ہمارے ہی اسکول کا ہے۔ یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر اگلے دن میں اس وقت چونک گئی جب سمینہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کے پاس گئی۔ ان سے درخواست کی کہ مجھے 10ویں کلاس دے دیں۔ وہ پہلے 9ویں کو پڑھا رہی تھی، چونکہ پوزیشن ہولڈر تھی، لہٰذا میڈم نے اسے بخوشی 10ویں جماعت کے وہ پیریڈ دے دیے۔
جن میں ایک اسلامیات اور دوسرا آرٹس کا تھا۔ سمینہ 10ویں کو پڑھانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس لڑکے کا نام خاور ہے، بہت ہی باادب بچہ ہے۔ اب وہ روز اس کی تعریفیں کیا کرتی، تعریفیں کرتے تھکتی تو ایک دن میں نے تنزیہ کہا، سمینہ تم عجیب قسم کی ٹیچر ہو، اپنے طالب علم کے قصیدے گاتی ہو۔ کہنے لگی کیوں نہ گاؤں، مجھے اس کی تصویر بنانی ہے، کسی دن اس کو سامنے بٹھا کر اس کا پورٹریٹ بناؤں گی، پھر تم دیکھنا۔ میں نے کہا تو بنا ڈالو، دیر کس بات کی ہے۔ کہنے لگی کہ اس کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں، میں اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، امتحانات کے بعد فرصت ہوگی تو اس کو گھر بلا کر پورٹریٹ بناؤں گی۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا، میں 8ویں کلاس میں تھی کہ کسی نے اچانک اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ میں بچوں کے پیپر چیک کر رہی تھی، بغیر دیکھے کہہ دیا کہ آ جاؤ۔ میں سمجھی ہمارے ہی اسکول کا کوئی لڑکا ہوگا، مگر سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ میں نے کہا کہیے۔ کہنے لگا خاور سے بات کرنی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ میں نے کہا خاور؟ کہنے لگا جی، وہ یہاں 10ویں میں پڑھتا ہے۔ تبھی میں نے ذہن پر زور دیا، اچھا وہ خاور، وہ سامنے جو کلاس ہے ادھر چلے جائیے، آپ 8ویں میں آ گئے ہیں۔ سوری کہہ کر وہ نوجوان کلاس سے نکل گیا۔ اس کی شکل و صورت خاور سے اس قدر ملتی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا یہ اسی کا بڑا بھائی ہے۔ چھٹی کے وقت خاور نظر آیا، بلا کر پوچھا کہ تمہاری بھائی سے بات ہو گئی؟ جی مس، اس نے آہستگی سے کہا، اس کا لہجہ دھیما تھا۔ سمینہ ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بہت ہی تمیزدار اور باادب لڑکا ہے۔ آج سمینہ خوش لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا خاور کا بھائی تمہاری کلاس میں آیا تھا؟ کہنے لگی ہاں۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کیا اسے کوئی بات کرنی تھی؟ کہنے لگی کہ وہ خاور کو موٹر سائیکل پر اسکول سے لینے آتا ہے اور کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر ہی کرے، میری سہیلی کا مدت بعد کسی پر دل آیا ہے، اور خاور کا یہ بھائی جس کا میں اب تک نام نہ جانتی تھی خاور سے کم حسین نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی کہ سمینہ کا دل خاور کے بھائی پر آ گیا ہے۔ سمینہ کو ایک دن میں نے ٹٹولا تو کہنے لگی، ہاں مجھے اچھا لگتا ہے، کیا کروں، دل کی بات ہے، دل تو پاگل ہے، پھر میرا دل تو ایک آرٹسٹ کا دل ہے، ہر خوبصورت چیز کو اپنی جانب کھینچتا ہے، اس میں بری بات کیا ہے؟ یہ نوجوان ہم سے عمر میں تھوڑا ہی چھوٹا ہوگا، بس 1-2 سال ہی چھوٹا ہوگا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ اب سمینہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں گم رہنے لگی۔ اس کے ذہن پر کوئی چھا گیا تھا جس کی پرچھائیں اس کے ذات کے ساتھ ہوتی۔ میں نے پوچھا بھی کہ کون ہے؟ بولی جو بھی ہے، بس دل چاہتا ہے کہ میرے پاس رہے۔ ایک روز میں نے کہہ دیا، سمینہ اگر تم خاور کے بھائی خالد کے بارے میں سوچ رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن خاور کے بارے میں سوچتی ہو تو غلط ہے، کیونکہ اس کا تمہارا رشتہ مقدس ہے۔ کہنے لگی ارے بھائی، میں اس کے حسن سے متاثر ہوں، یہ میرے اندر کے آرٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو کیا کسی کی تصویر بنانے کے بارے میں سوچنا گناہ ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ امتحان ختم ہو گئے۔ خاور سے سمینہ نے وعدہ لیا تھا کہ امتحان ختم ہو جائیں گے تو وہ گھر آئے گا تاکہ وہ اس کا پورٹریٹ بنا سکے۔ خاور گھر آیا تو سمینہ کے بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ اس بات پر سمینہ خوش تھی کیونکہ خاور کا ان کے گھر آنا جانا اب آسان ہو گیا تھا۔ بالآخر اس نے خاور کو تصویر بنانے پر آمادہ کر لیا، لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں تھا۔ روز خاور کو کچھ دن اس کے سامنے بت کی طرح بیٹھنا ہوتا۔ خاور کی عادت تھی کہ وہ صبح سویرے اٹھ جاتا اور نماز پڑھتا، اس کے بعد سمینہ کے گھر آ جاتا اور لان میں بیٹھ جاتا۔ سمینہ رنگ اور برش لے کر آتی اور اس کی تصویر بنانے لگتی۔ ایک روز میں نماز سے فارغ ہو کر اپنے گیٹ سے نکلی، چہل قدمی کرتے ہوئے سمینہ کے گھر کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ خیال تھا کہ وہ حسب معمول کرسی پر بیٹھی تصویر بنا رہی ہوگی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کرسی پر اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کچھ نہیں، لیکن رو رہی تھی۔ میں نے کہا سچ بتاؤ۔ کہنے لگی تم صحیح کہتی تھیں، اس میں خاور کا کوئی قصور نہیں، غلطی میری تھی۔ 2 روز کی بات ہے، جب تصویر مکمل ہو گئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے بے اختیار خاور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میری اس حرکت پر وہ گھبرا گیا، شاید اس نے غلط سمجھ لیا۔ کہنے لگا ٹیچر آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ آپ میری استاد ہیں، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسی ہوں گی۔ آپ کی شان بطور استاد اعلیٰ مقام نہ ہوتی تو نہ جانے آپ کا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ بھاگ کر گیٹ سے نکل گیا۔ اس کی سوچ پر مجھے دکھ ہوا ہے شہناز، میں تو اپنے اندر کے آرٹسٹ کے ہاتھوں بیوقوف بنی ہوئی تھی۔
اپنے تخیل کے دھارے پر بہہ رہی تھی اور وہ سمجھا کہ میں کوئی غلط عورت ہوں، اس کے لیے غلط جذبات رکھتی ہوں۔ اگلے لمحے اس نے اپنی بنائی ہوئی خاور کی خوبصورت تصویر کو اپنے ہاتھوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میرا خیال ہے کہ ٹیچرز کو اپنے شاگردوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے، کہیں استاد کا مقدس تصور مسخ نہ ہو جائے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔